صلی علیک الرحمن. اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کے، کلمے کی بات کو چھوڑ کے، توحید باری تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کے، رسالت کی بات کو چھوڑ کے، میرے کریم آقا کی بات کو چھوڑ کے اگر یہ کہیں کہ جمپ لگا کے عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جاؤ، تو یہ تو لاجیکلی یہ بات مطلب سمجھ نہیں آتی ہے، جو بے وقوفانہ بات ہو گئی کہ بھائی آپ بیس پہ بات کرو. اچھا دوسری بات، انہوں نے ابھی کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرزا صاحب تو غلام ہیں، غلام احمد ہیں، نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. مجھے بتایا جو غلام احمد ہے کیا وہ کہے گا کہ میں محمد ہوں، میں محمد بن گیا؟ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ میں خود محمد صلی اللہ بن گیا. میں نے ان کو یہ بک دکھائی کہ اس نے کہا قرآن پاک کی سورہ فتح کی آخری آیت مجھ پہ قادیان میں نازل کی. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور مجھے پتا انہوں نے پڑھا ہے. میں ان کی دیکھیں میں گھر کا بیٹی ہوں، میں ان کی راگ رگ سے واقف ہوں، میں ان کی ایک ایک خون کی بوند بوند سے واقف ہوں. مجھ سے بڑھ کے ان کو کون جانتا ہے؟ یہ اب ٹائم ویسٹ. مجھے انہوں نے ابھی یہ کہا کہ جناب ہم مرزا صاحب تو غلام احمد ہے، تو میں نے کہا غلام احمد کبھی یہ بات نہیں کرتا کہ میں محمد بن گیا. یہ میرے پاس مرزا کا یعنی کہ ایک کتاب ہے، یہ روحانی خزائن ہے، اس کا یہ جلد نمبر اس کی 16 ہے. یہ دیکھیں یہ روحانی خزائن جلد نمبر اس کی والیوم نمبر ہے 16، لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، پرنٹ کرنے والے قادیانی. اس کے اندر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کا دعویٰ کیا. بھائی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عزت رسول کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کسی تھرڈ کلاس کسی تھڑے پہ بیٹھ کے کسی محلے کی پنچایت نہیں ہے. یہ نبی پاک کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ نبی پاک کی ناموس کا مسئلہ ہے، جن کے لیے رب کائنات نے کائنات پیدا کی ان کی ناموس کا مسئلہ ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہم کر سکتے. اس بک کے اندر اس نے نعوذ باللہ استغفر اللہ مرزا قادری نے یہ پیج نمبر 271 کے اندر اس نے کہا کہ میری روحانیت نبی پاک سے بڑھ گئی ہے. نعوذ باللہ. جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب تو غلام احمد تھے، غلام احمد تو نبی علیہ السلام کا غلام ہے. آپ کو دکھاتا ہوں یہ غلام احمد ہے کہ کیا ہے. یہ دیکھیں یہ پیج نمبر 271 اور 272 سنیے. اس کے اندر یہ تصور دیتا ہے جیسے میں نے جلد نمبر 18 کا دکھایا تھا، پیج نمبر 207 کا، کہ مرزا نے کہا کہ دنیا کے اندر اللہ نے مجھ پہ یہ وحی نازل کی سورہ فتح کی آخری آیت، اور محمد صلی اللہ نے مجھے کہا. یہ وہی کنسیپٹ یہاں پہ دے رہا ہے. کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ کے 2 جنم ہوئے. ایک بار آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی بعثت مکہ میں ہوئی. دوسری بار آپ کی بعثت ہوئی قادیان میں. اور کہتا ہے جو دوسری بار بعثت ہوئی نا قادیان میں، یعنی کہ میری شکل میں میں دوسری بار دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا. میں پہلے محمد سے میری روحانیت بڑھ گئی ہے. نعوذ باللہ. اعلیٰ ہے، اقویٰ ہے، اکمل ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے، کہتا ہے حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6000 کے آخر میں، یعنی ان دنوں 6000 کے آخر میں، یعنی ان دنوں، اب جب کہ میں قادیان میں محمد صلی اللہ کے روم میں پیدا ہو گیا، دنیا میں دوبارہ قادیان میں محمد پیدا ہو گئے 6000 کے آخر میں، یعنی ان دنوں بنسبت ان سالوں کے، بنسبت پرانے محمد کے جب وہ مکہ میں پیدا ہوئے، بنسبت ان سالوں کے زیادہ اقویٰ، زیادہ قوت والی، زیادہ طاقت والی، اکمل مکمل ہو گئی، اور اشد زیادہ بڑھ گئی معاذ اللہ. میرے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ کے 2 جنم ہوئے، ایک بار 6000 کے آخر میں اب پیدا ہوئے، ایک بار پہلے پیدا ہوئے. کہتا ہے جو پہلے محمد کی روحانیت ہے، جو اب کا محمد ہے یعنی کہ مرزا قادیانی قادیان میں پیدا ہوا، میں پہلے محمد سے زیادہ اکمل، میری روحانیت اشد اور زیادہ اقویٰ ہے. مجھے بتائیں کیا غلام احمد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ میں محمد رسول اللہ سے بڑھ گیا ہوں؟ بھائی یہ کوئی گڈی گڈی کا کھیل ہے. اللہ معاف کرے جو ہمارے نبی کے بارے میں اتنی بدترین بات کرے کہ کہے کہ میں محمد سے بڑھ گیا ہوں. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی شخص اسے یہ کہے گا؟ میں نے کہا آپ جسٹس بٹھا لیں، آپ جج بٹھا لیں ہندو کو، ہندو بھی یہ کہے گا کہ مسلمان ایسا نہیں کہتے، مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کے نبی کے بارے میں یہ کہے کہ معاذ اللہ میں نبی پاک سے بڑھ گیا. پھر یہ دیکھیں یہ بک میرے پاس ہے، یہ بک کا نام ہے تذکرہ. یہ نیچے ربوا کی سٹیمپ ہے، ربوا کا نام لکھا ہوا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انجیل وحی مقدس ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زبور وحی مقدس ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں توریت وحی مقدس ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک وحی مقدس ہے، اللہ کی وحی ہے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، مرزائی کہتے ہیں کہ یہ تذکرہ یہ بھی وحی مقدس ہے. یہ مرزائیوں کے یہاں اس کتاب کی حیثیت قرآن پاک کی ہے. بھائی میں گھر کا بیٹی ہوں، میں پہلے خود قادیانی تھا، اللہ نے کرم کیا یہی تو پڑھ کے مسلمان ہوا.
جس کی دعوت میں ابھی راہ صاحب کو دے رہا ہوں, دنیا کے تمام مرزیوں کو دے رہا ہوں, اور بڑے بڑے مرزی 500 ہزار میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے. یہ کتابیں دیکھ کے ہوئے بھائی, لیکن اس شرط پہ جب غیر جانبدار ہو جائیں گے, اس شرط پہ جب دماغ سے تعصب کے پہاڑوں کو نکالیں گے, جو اصل ٹاپک ہے اس طرف آئیں گے, تب بات ہوگی. جب اللہ کی بات پہ آئیں گے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے شروع کریں گے, تب برکت ملے گی, تب خیر ملے گی, تب رحمت ہوگی, تب اسلام قبول کریں گے. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس, نعوذ باللہ. آگے لکھا ہے کس کی وحی مقدس, کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت بانی جماعت سلسلہ احمدیہ یعنی کہ مرزا غلام محمد قادیانی. اس بک کے اندر جو مرزیوں کے ہاں جس کا درجہ قرآن پاک کا سا ہے, اس کا پیج نمبر, اس کا جو ایڈیشن ہے, یہ اس کا 4th ایڈیشن ہے, اور پیج نمبر اس کا 396. میں ود ریفرنس بات کر رہا ہوں بھائی, کوئی ایسے بات نہیں کر رہا. 396 اس کے اندر مرزا قادری نے یہ بات کہی, کہتا ہے کہ آسمان سے کئی تخت اترے, کئی طرف. آدم علیہ السلام کا تخت اترا, نوح علیہ السلام کا تخت اترا, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ, دنیا کے تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کے تخت اترے, بہت سے تخت اترے. لیکن کہتا ہے سب سے اونچا تیرا تخت بچھایا گیا, تمام نبیوں سے بڑھنے کا دعویٰ. کہتا ہے جتنے بھی تخت اترے, نبی پاک تک کا تخت اترا معاذ اللہ. کہتا ہے سب سے اونچا میرا درجہ, سب سے اونچا میرا مقام, سب سے اونچا میرا اسٹیٹس. مجھے بتائیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں تمام نبیوں سے بڑھ گیا, میں نبی علیہ السلام سے بڑھ گیا, میری روحانیت نبی علیہ السلام سے بڑھ گئی, یہ مسلمان ہے؟ میں نے کہا ہندو کو جج بٹھا لیں بھائی, ہندو کہے گا کہ ایسے نظریات رکھنے والا مسلمان نہیں ہے. اگر بات کرنی ہے اللہ سے شروع کریں گے, اگر بات کرنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے شروع کریں گے, کلمے سے شروع کریں گے, بیس سے شروع کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک بہت بات کا ہے, اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی, بڑے بڑے. میرے پاس اگر اس ٹاپک کو لیں گے مجھے کئی دن چاہیے, مجھے کئی راتیں چاہیے, انشاءاللہ میں جواب دوں گا. لیکن میں اللہ کی توحید سے شروع کروں گا, میں نبی علیہ السلام کی رسالت سے شروع کروں گا, میں سٹیپ بائی سٹیپ آؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے مرزا صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک بہت بات کا ہے, تو آپ تو ہمارے مرزا صاحب کو نہیں مانتے. دیکھیں بھی ہم اسلام کو مانتے ہیں, اسلام کا ٹاپک بھی یہی ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام انسان کو سکھاتا ہے توحید باری تعالیٰ.